ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف ایک طرف عید کے بعد بھرپور تحریک چلانا چاہ رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ہی کچھ رہنماؤں کی جانب سے تنقید ہو رہی ہے اپوزیشن کی ہی جماعتوں کے اوپر، اور ساتھ ساتھ پارٹی کے اپنے اندر بھی کافی زیادہ انتشار دکھائی دے رہا ہے. ایسے میں کیا تحریک انصاف ایک مضبوط اور ایک مؤثر اتحاد بنا کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ اسی پہ بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد حقان عباسی صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. آگے چل کر ہم JUI کا موقع بھی اس صورتحال پر لیں گے. سر یہ بتائیں کہ عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے؟ کیا ایک بھرپور تحریک چلتی دیکھ رہے ہیں یا پھر اپوزیشن کو باہم دست و گریباں ہی دیکھ رہے ہیں جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، تحریک تو ذرا لمبا کام ہوتا ہے. پہلے تو اپوزیشن کی سوچ پہ اتفاق پیدا کرنا ہے. اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہوں، ایک سوچ ہو، ان کے اپنے جو اختلافات ہیں، جو تحفظات ہیں، وہ دور کیے جائیں جس حد تک ممکن ہے. اور زیادہ تر جو ایشو ہے وہ JUI اور PTI کا ہے. مولانا صاحب نے بڑی وضاحت سے اپنے موقف بتا دیا ہے. جی ہاں، PTI کو اس سے اتفاق ہے جو بات انہوں نے کی ہے، لیکن عملاً وہ بات نظر نہیں آتی. ان کے خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ روز ایک نیا بیان داغ دیتے ہیں جس کے کوئی مقصد نہیں ہے. تو ان کا انٹرنل جو ڈسپلن ہے PTI کا، اس میں ذرا کافی کمی ہے اس وقت. اور اس ڈسپلن کی کمی کے ہوتے ہوئے کسی تحریک کا چلنا یا اتحاد کا بن پانا ایون اس سے پہلا جو سٹیج ہے وہ بھی بڑا مشکل لگ رہا ہے. جی، اتحاد تو بن جائے گا لیکن اس کو وہ مؤثر نہیں ہو پائے گا جب تک سب جماعتوں میں ہم آہنگی نہ ہو. ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اگر شروع کر دیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو اور ہم بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہوں. صحیح، لیکن سر فی الحال تو ایسا ماحول نظر آ نہیں رہا کہ ایسا کچھ ہو پائے. اور یہ جو بیانات آ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سر کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، سیاسی سمجھ بوجھ کا مسئلہ ہے، یا ڈیلیبریٹلی اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ یہ ماحول بنا رہے ہیں ایسا؟ ایک جماعت ہے، جماعت کی جو لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے. وہاں سے کم جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بالکل اس پر یہ جو آپس میں بات چیت ہے اس کے بیان ختم کیے جائیں، لیکن عملاً ہوتا نہیں ہے. تو وہاں پر گنڈا صاحب کو خان صاحب نے بڑا واضح پیغام بھیجا تھا کہ DI خان کی سیاست سے باہر نکلیں جی اور مولانا صاحب کو ساتھ لے کر چلیں. جی، وہ نہیں ہو پایا، وہ نہیں ہوا. اس کی ضرورت ہے. اور اس سے زیادہ جو PTI کی جو لیڈرشپ باہر اس وقت، اس کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہے. ہر شخص ایک مختلف بیان دیتا ہے، مختلف بات کرتا ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کی بات سنی جائے اور کس کی نہ سنی جائے. شاید ایک حکومت کی حکمت عملی یہی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ سکیٹرڈ ہیں سارے معاملات PTI کے. اور اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے سر گورنمنٹ کو تو پھر خطرہ کہیں سے کوئی دیکھ نہیں رہے. یہ گورنمنٹ تو بڑی لکی ہے کہ انہیں اس طرح کی اپوزیشن ملی ہے کہ وہ آپس میں ہی الجھے ہوئے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. نہیں، گورنمنٹ کو تو اپنے آپ سے ہی خطرہ ہے نا، دوسروں سے کیا خطرہ ہونا ہے. وہ تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ تو ایک کرائے کی حکومت ہے، ڈیلی ویجز پر چلتے ہیں. تو وہ تو جب ان کا ضرورت نہ رہی تو وہ ختم ہو جائیں گے. یہاں جو لانے والے ہیں وہی ہٹاتے ہیں. تو جب حکومت کا اپنا کوئی مینڈیٹ نہ ہو تو اس سے کوئی بہتری کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے. وہ بھی سر جب کوئی متبادل ملتا ہے تو تبھی ہٹایا جاتا ہے. یہاں تو متبادل والا معاملہ دور تک نظر آ ہی نہیں رہا. متبادل کیا ہے؟ اس حکومت کا وجود کیا ہے؟ ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اس کی وہ حقیقت تو ہے نہیں اس حکومت کی. یہ ایک بیٹھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج اقتدار میں وہ لوگ ہیں جو الیکشن ہارے ہوئے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو کہ خود ایک اس حکومت کا سہارا بنی ہوئی ہے، وہ بھی بیان تو دیتے ہیں بڑے سخت قسم کے، لیکن وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے. یعنی کہ وہاں بھی ایک انیکشن نظر آ رہا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے ڈیسائسولی. مسئلہ وہ نہرو کا مسئلہ، مراد علی شاہ صاحب کا آج ہی بیان آیا ہوا تھا CM سندھ کا کہ ہمارے پاس حکومت کو گرانے کی طاقت ہے. اب وہ طاقت تو ہے لیکن وہاں پہ فیصلے کا اور اختیار کا مسئلہ ہے. طاقت وہ ہوتی ہے جو استعمال ہو سکے. تو میں انہی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ دیکھیں، آپ حکومت میں ارادے کا مسئلہ ہے، بیٹھے ہوئے بھی حکومت میں، اور آپ ایک دوسرے کا بیان بھی روز دیتے رہتے ہیں. تو یہ عجیب سا ایک ماحول ہے. تو اس ماحول کے اندر جس حکومت کے اندر انتشار ہے، جو حکومت کی سرکولیشن ہے، اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے، تو پھر کیسے معاملہ چلے گا؟ ملک کیسے چلے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے سر پیپلز پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے کسی بھی موقع پہ، کسی بھی سٹیج پہ، یا مشکل ہے؟ وہ دیکھیں، یہ کسی ان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ جو حکم آئے گا اس کی تعمیل ہو جائے گی. اور سر ایک اور چیز بھی ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر یہ اتحاد بننے کے بارے سے، جب ظاہر ہے دھاندلی سب سے بڑا اس وقت اپوزیشن کا مسئلہ ہے، وہ دھاندلی کے اوپر اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اور تحریک بھی اسی کے اوپر بلڈ کرنے کا ارادہ ہے، تو کیا تحریک انصاف کو اپنی KP کی گورنمنٹ بھی قربان کرنی پڑے گی اگر یہ آپ انتخابات کے بارے سے اپنی ڈیمانڈ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں؟ جی بالکل، پھر سارے انتخابات ہوں گے. تو یہ نہیں ہوگا نا کہ ایک انتخاب اور دوسرا نہ ہو آپ کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج انتخابات بھی آپ کے ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے.
کیونکہ ہم انتخابات بھی تو فیئر نہیں کرا سکتے نا، اور مزید اگر ملک میں ایک انفیئر الیکشنز ہوں گے تو مزید انتشار پیدا ہوگا۔ لیکن سر پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی یہ جو چھوٹے چھوٹے مفاد ہیں ان سے ذرا ہٹ کر ملک کو دیکھنا ہوگا۔ جب آپ ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں گے آپ کو حل نظر آ جائیں گے۔ یعنی پہلے بیٹھ کے ساری سیاسی جماعتیں انتخابات سے پہلے رولز آف دا گیم سیٹ کر لیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے۔ انتخاب بڑی دیر کی بات ہے، آج انتخابات میں حل نہیں ہے۔ یہ ہم اس نہج میں پہنچ گئے ہیں کہ آج آپ کسی جماعت کو ساری سیٹیں پاکستان کی دے دیں، ایک فیئر الیکشن میں دے دیں، وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ اس لیے آپ کو آج تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا اور ایک ایجنڈا طے کرنا ہوگا کہ ہم نے ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ آپ کو ہماری سیاسی لیڈرشپ کے اندر کون ہے سر جس کے اندر اتنا اس وقت وزن ہے اس کے قد کاٹ میں کہ وہ سب کو اکٹھا کر سکتا ہے؟ سر سب کو اکٹھے بات تو کرے نا، بات تو کر سکتا ہے نا، کہ وہ کوئی انیشیٹو لے سکتا ہو، کوئی ڈائلاگ ہوگا نا سر، ڈائلاگ کو کوئی لے انیشیٹ کرنا ہے، کوئی لے لے۔ اپوزیشن ہماری یہ کوشش، اپوزیشن تو بات کر دے نا، اپوزیشن یہ بات کر سکتی ہے۔ ہم نے جو اپوزیشن کے یہاں کانفرنس کی تھی اس میں اعلامیے میں یہ بات شامل تھی کہ آج ملک کے مسائل کا حل، جہاں پر الیکشن کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کو ایک قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ قومی قیادت قومی ڈائلاگ پیدا کرے اور ملک کے ایک ایجنڈا طے کرے کہ ہم نے مسائل کیا ہیں۔ پاکستان کو بہت بنیادی اصلاحات چاہیے، ریفارم جسے کہتے ہیں بنیادی۔ اس کے لیے چند بڑوں کو ساتھ جوڑ کر بیٹھنا ہوگا سر۔ چند بڑے 6-7 لوگ ہیں، 6-7 لوگ اگر نہیں بیٹھ سکتے، ان میں اتنی ملک کے بارے میں سوچ نہیں ہے کہ اپنے مفاد سے ہٹ کر نہیں دے سکتے، اپنے کرسیوں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا، تو پھر ملک نہیں چلے گا۔ سر ہمیں اس ایکسٹریم پہ جانا ہوگا کہ عمران خان اور نواز شریف ایک ساتھ بیٹھیں۔ یہ کوئی ایکسٹریم نہیں ہے، یہ کیا ایکسٹریم ہے؟ دو ایکسٹریم ہے سر پاکستانی سیاست کی۔ سر پہلے بھی رہی ہے نا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں کتنی ایکسٹریم تھی، ختم ہو گئی ہے۔ آپ سب کوئی رول پلے کر سکتے ہیں دونوں میں؟ میں ہر رول پلے کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے وہ سوچ تو نظر آئے نا، یا اپوزیشن میں نظر آئے، حکومت میں نظر آئے کہ میاں صاحب بھی جو ہے وہ حکومت کا حصہ تو ہیں، ظاہر پنجاب میں ان کی بیٹی کی گورنمنٹ ہے، سینٹر میں ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، لیکن وہ خود بھی اپنے آپ کو ابھی تک ایگریڈ پارٹی ہی سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ اپوزیشن کے کیمپ میں ہی ہم آہنگ ہے ان کی سوچ جو ہے۔ یہ وہ تو بلاول بھٹو صاحب کا بھی خیال ہے کہ میں حکومت میں رہوں بھی اور نہ بھی رہوں، یہ چوائسز ان کے پاس ہے نہیں۔ آج جو کچھ حکومت میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری پی ایم ایل این پر ہے، اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ہے، تو وہ ذمہ داری جس کے جو صدر ہیں، جو چیئرمین ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں پی ایم ایل این میں، وہاں بلاول بھٹو صاحب ہیں، یہ سب ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے، میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ خواہش ان کی ضرور ہے سب کی، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ لوگ آج جانتے ہیں ملک میں لیکن سر میاں نواز شریف صاحب تو بالکل خاموشی اختیار کی، ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خاموشی سے اوورسی تو کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی گورنمنٹ کو، لیکن سینٹر میں ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے انٹرسٹ یہاں پہ معاملات کو لے کر۔ دیکھیں وہ ایک ایم این اے ہیں لیکن وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں، تو جو کچھ حکومت میں ہو رہا ہے، صوبائی میں ہو رہا ہے، وفاق میں ہو رہا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری ان پر ہی جاتی ہے۔ انہیں آپ آنے والے دنوں میں سر متحرک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کو؟ یہ وقت بتائے گا، مجھے نہیں پتا ان کی کیوں وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے وہ صرف میاں نواز شریف کو جانتا ہے، کسی اور کو نہیں جانتا۔ سر جو آپ نے اے پی سی کرنی ہے اپوزیشن نے عید کے بعد، کیا پلان ہے؟ ایک یہ بھی تجویز سامنے آ رہی ہے کہ ہر صوبے میں الگ الگ جا کے آپ نے اے پی سی کرنی ہے، پھر جا کے سینٹر میں اے پی سی ہوگی۔ یہ بات ابھی چل رہی ہے، دیکھیں جو فیصلہ ہوتا ہے۔ ضرورت ہے ملک میں کہ جو جماعتیں، سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جو حکومت میں اقتدار میں ہیں وہ سیاسی جماعتیں تو ضرور ہوں گی، لیکن جن کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ان کی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اس لیے ایک بڑی اے پی سی میں آپ کے مسائل کا حل نہیں ملے گا، تو کم از کم اپوزیشن تو اپنی اے پی سی کر لے۔ تو اس اے پی سی کا جو ایجنڈا ہے ابھی تک تو آپ نے رکھا تھا کہ وہ امن و استحکام کے حوالے سے تھی، جی اب بھی امن تک ہی رہے گا اس کا ایجنڈا، یا بڑھایا جائے گا اس سے؟ آپ کے جو آپ کہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا مسئلہ ہے، جمہوریت کا مسئلہ ہے، اس سے وائڈن کریں گے اس کے ایجنڈا کو؟ خود ہی وائڈن ہو جاتا ہے۔ آج جو ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ ہے، جو سیکورٹی سچویشن ہے، اس کی بنیاد بھی ملک کی سیاست کے اندر ہے۔ جو ہم نے ملک کی سیاست کی نفی کی ہے، جو نفاق پیدا کیا ہے، اسی میں یہ سب خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس اے پی سی میں آپ گورنمنٹ کو بھی آپ کا ہے تجویز ہے آپ کی کہ اسے بھی انوائٹ کیا جائے، یا صرف اپوزیشن کی ہی اے پی سی؟ میرا خیال ہے یہ تو اپوزیشن کی ہی ہوگی، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جب بیٹھیں گے تو بات آگے چلے گی۔ سر چونکہ انرجی آپ کا سر ایک بڑا فیوریٹ شعبہ رہا ہے، اس پہ آپ کی ضرور میں رائے لینا چاہوں گا کہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بڑی ایک بحث آج کل چل رہی ہے پاکستان کے اندر کہ 23 مارچ کو وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے ایک پیکیج اناؤنس کرنا تھا، پھر وہ نہیں ہو سکا۔ اب آ رہا ہے کہ شاید وہ
6-7 तारीख तक वो पैकेज आ जाए, कोई 7 से 8 रुपए तक बिजली की कीमतों में कमी की वजह से कोई पैकेज आने वाला है, वायबल लग रहा है आपको मौजूदा हालात के अंदर इतनी कमी हो सकती है? मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, कभी कहते हैं पेट्रोल की कीमत में हम 10 कमी रुपए नहीं लेवी बढ़ा करेंगे, दी थी वहाँ कि से आवाम पैसे को फायदा लेकर यहाँ देंगे। दे देंगे, लेकिन दिया नहीं ये अभी बड़ी अजीब अजीब ख्यालात हैं। कभी कहते हैं वो IPPs को पैसे नहीं देंगे, बड़े चोर हैं, तो वहाँ से अब वो क्या हासिल होगा, 1.5 रुपया भी हासिल नहीं होगा, सब IPPs बंद कर दें। उसके जो नुकसानात हैं उसका आपको अंदाज़ा नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी मुल्क के अंदर। फिर अभी सोलर के पीछे लग पड़े हम, तो हर रोज़ एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि जनाब यहाँ पर देखिए, जब आपके तेल की कीमत कम होगी तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ रिलीफ मिल जाएगा 2-4 रुपए का। इसके बाद आपके पास कोई रिलीफ नहीं है सिवाय इसके कि मुल्क की जो चोरी है बिजली की उसको ख़त्म करें, उसको कम करें, और दूसरा मईशत को मजबूत करें ताकि आपका रुपया मजबूत हो, उससे यकीनन बिजली की कीमत में कमी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।